السلام علیکم۔ اے آر خان حاضر ہے۔ جیسا کہ آج کل پاکستان میں کئی جمہور عوام اپنے مظاہرے کر رہے ہیں عمران خان کے ساتھ مل کر، وہاں کئی پردے چاک ہو رہے ہیں، خصوصاً بیوروکریسی، جوڈیشری اور فوجی جرنیلوں کے متعلق، فوج کے متعلق نہیں، فوجی جرنیلوں کی کارکردگی کے متعلق انگلیاں اٹھائی جا رہی ہیں۔ کیوں نہ ہو، عرصہ 40 سال سے ہمارے ملک میں ان اداروں نے بے لگام حکومت کی ہے، اور ملک کو 75 سال میں اتنا نقصان پہنچایا ہے، بلکہ اتنے 40 سالوں میں کہ پاکستان کی صرف ہڈیاں رہ گئی ہیں، باقی سارے جسم سے اس کا جو گوشت ہے وہ نوچ لیا گیا ہے، اسلام کے نام پر، جہاد کشمیر کے نام پر، پاکستان کی آزادی کے نام پر، اور نہ جانے کیا کیا بہانے کر کے اس قوم کو لوٹا گیا ہے۔ کہیں زردار آ گئے، کہیں نواز شریف آ گئے، اور پھر بڑا حصہ تو اسی فوج نے جمہوریت کے نام پر لوٹا ہے، کبھی مارشل لگا کر۔ مثلاً پہلا ایوب خان آئے تو وہ تیسرے نمبر پر تھے، انہوں نے مارشل لگا دیا۔ پھر یحییٰ خان آ گئے جو وہ بھی پہلے نمبر پر نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوا، بھٹو صاحب آئے اور بھٹو کو اسی فوج نے تختہ دار پر لٹکایا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، ضیاء الحق آ گئے، مرد مومن آ گئے، انہوں نے اسلام کے نام پر، جہاد افغانستان کے نام پر قوم کو لوٹا اور قوم کو تباہ کیا۔ پھر اسی کو جب واصل جہنم کیا، اسی فوج نے ان کو واصل جہنم کیا، تیارہ غرق کیا ان کا۔ اور اس کے بعد کیا ہوا، اس کے بعد پھر جمہوریت کے نام پر پاکستان میں وہی چوری شروع ہو گئی۔ پھر ان کا ایک پاوردہ نواز شریف آ گیا۔ نواز شریف نے بیوروکریسی اور جرنیل اور باقی لوگوں کو اپنے ساتھ ملا کر ملک کو ٹوٹل کمیشن کی منڈی بنا دیا، اور جب ان سے نہ بن پائی تو بے نظیر بھی آئی، بے نظیر کو بھی انہوں نے آنکھ میں جگہ نہ دی۔ کبھی عورت کی حکمرانی نہیں ہونی چاہیے، کبھی کچھ کبھی کچھ۔ اور اب پھر کیا ہوا، پھر اچانک مشرف نازل ہو گیا۔ مشرف صاحب کو نواز شریف لائے اپنا بنا کر بندہ، مگر انہوں نے وہ کام دکھایا کہ بعد میں امریکہ کا وہ سپوت بن گیا۔ امریکہ کے سپوت بننے کے بعد انہوں نے پھر جنگ افغانستان شروع کر دی، لوگوں کی جنگ میں کود پڑا اور پاکستان کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ بنا رہا۔ پھر اس کے بعد باقی لوگ آ گئے، باقی لوگوں کے حالات دیکھیں۔ ہمارا سارا جو بجٹ ہے 90% وہ فوج پر خرچ ہوتا ہے، اور فوج مقدس گائے کی طرح ہم پالتے ہیں، اور اس کا دودھ بھی سیاسی لوگ پی جاتے ہیں، وہ بھی عوام کو نہیں ملتا۔ ہمارے ہاں گوبر ہی ملتا ہے مقدس گائے کا، جو گوبر ہے وہ بھی نہیں ملتا صحیح حالت میں۔ تو یہ ہے ہمارے قوم کی حالت۔ تو اب عمران خان جو آیا ہے ان کا کچا چٹھا کھولنے، اور لوگوں کو اس نے اویئرنیس دی ہے، لوگوں کو بتایا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا ہو رہا ہے، اور عوام کے کیا حقوق ہیں، اور عوام کے کیا حقوق ہونے چاہیے، اور فوج اور بیوروکریسی اور جوڈیشری کی کیا ڈیوٹی ہے، کیا فرائض بنتے ہیں، کیا حقوق ہیں اور کیا فرائض ہیں۔ فوج واقعی اپنے حقوق سے زیادہ لے رہی ہے اور فرائض سے زیادہ مداخلت کر رہی ہے۔ حالانکہ کسی ملک میں بھی کسی بھی CNC کو اتنا پروٹوکول اور اتنی اہمیت نہیں دی جاتی جو ہمارے ملک میں دی جا رہی ہے۔ یہ کنبہ پروری کے تحت انہوں نے فوج کو اپنے وہ گھر کی باندی بنا رکھا ہے۔ امریکہ کا اثر ہے، اسرائیل کا اثر ہے، انڈیا کا اثر ہے، جہاد کشمیر کے نام پر
سارا بجٹ ادھر ادھر کر دیا، ایٹم بم کے نام پر اتنا خرچ کر دیا، اور عوام کی حالت دیکھیں، وہ مقروض پیدا ہوتی ہے، مقروض ہی مر جاتی ہے۔ اب جب کہ عمران خان آیا ہے تو ان لوگوں نے اس کا جینا دوبر کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بول نہ پائے، یہ سچ نہ کرے، سچ نہ بولے، اور سچ بولے تو اس کو سولی پر لٹکایا جائے۔ اسی طرح اب صورتحال یہ ہے کہ شعری زبان میں بات کروں گا کہ فوج جو چاہتی ہے وہ یہ ہے کہ دل دھڑکنے پہ بھی پابندی لگا دی جائے، دل دھڑکنے پہ بھی پابندی لگا دی جائے، لاش احساس کی سولی پہ چڑھا دی جائے، ذہن کے جامہ تلاشی کا بنا کر قانون، ذہن کی جامہ تلاشی کا بنا کر قانون، سوچنے والوں کو موقع پہ سزا دی جائے، سوچنے والوں کو موقع پہ سزا دی جائے۔ آرزو جو کرے، یہ حالت ہے کہ جو بھی جرت کرتا ہے حکومت کے آگے بولنے کی، اس پر کوئی نہ کوئی مقدمہ بنا کر اس کو الجا دیا جاتا ہے۔ راہ بتلانے کی مدد کرنے کی عادت نہ پڑے، راہ بتلانے مدد کرنے کی عادت نہ پڑے، راستہ پوچھنے پہ قید بڑھا دی جائے، لوگ خوشبو کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں، لوگ خوشبو کے تعاقب میں نکل پڑتے ہیں، پھول پر دیکھتے ہی گولی چلا دی جائے۔ یہ حالت ہے ہمارے حالات گورنمنٹ کی۔ عمران خان اب جو نکلا ہے تو اس کی راہ میں رکاوٹ بن رہی ہے فوج، اور بڑے بڑے ہتھ کنڈے چلائے جا رہے ہیں۔ یعنی کہ اب دیکھیں کہ بالادستی سیاسی لیڈروں کی ہوتی ہے، ہر ملک میں، ہر حکومت میں سیاسی لیڈر کیسا بھی ہو، اور مزے کی بات ہے یہ سیاسی لیڈر اور فوج اور بیوروکریسی آپس میں اس قدر مل گئے ہیں کہ عوام کو ملتا ہی کچھ نہیں ہے۔ سارا بجٹ، سارا مال یہ لوگ کھینچ لیتے ہیں، زرداری کھینچ لیتا ہے، نواز شریف کھینچ لیتا ہے، اور بیوروکریسی کھینچ لیتی ہے، اور باقی فوج کھا جاتی ہے، اور عوام کا گراف جو ہے ترقی کا، وہ دن بدن گرتا جا رہا ہے، اور سچے آدمی کو آگے آنے نہیں دیتے۔ جو ان کا حصے دار ہوتا ہے ان کو کہتے ہیں ویلکم، اسے آپ یہ پروموٹ کرتے ہیں۔ یہاں ہمارے CNC کا جو تقرر ہے وہ امریکہ میں ہوتا ہے، ہمارے جو سارے فیصلے جو بیرون ممالک ہوتے ہیں، دیار غیر میں سارا کچھ ہوتا ہے، اور ملک میں جاہل عوام، ان پڑھ عوام، معصوم عوام کو لوٹا جاتا ہے، ان مہنگائی کر کے، ان ٹیکس بڑھا کر ان کی جو زندگی اجیرن کر دی گئی ہے۔ اور عمران خان یہی کہتا ہے کہ ووٹ کو حق دو، جمہوریت کو اپناؤ۔ یہ جمہوریت نوازی نہیں ہے، یہ جمہوریت کی تذلیل ہے جو یہ فوج کر رہی ہے۔ یہ فوج کو اپنا مقام دینا چاہیے۔ یہ فوج کا قصور نہیں ہے، چند جرنیلوں کا قصور ہے۔ فوج تو ہماری پیاری فوج ہے، بڑی کام کی ہے، مگر فوج کا نام آتا ہے جرنیلوں کی وجہ سے۔ چند کالی بھیڑیں ہمارے ملک کو تباہ کر رہی ہیں، چند بھیڑیے ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، چند ڈاکو اور چند چور ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان کی نشاندہی عمران خان نے کر دی ہے، مگر وہ ڈاکو اور چور مل کر ملی بھگت سے اب اس کا راستہ بند کریں گے۔ اب اس کا کوئی حساب کتاب کر کے اس کو ایک طرف کریں گے عمران خان کو، تب تو ان کو کھانے کو موقع ملے گا۔ ورنہ عمران کی جو تھیوری ہے یا اس کا جو نعرہ ہے وہ پاکستان کی ترقی کے لیے بہترین ہے، اور پاکستان کی ترقی کے لیے وہ اس قدر اچھا ہے کہ اگر عوام نے اس وقت فیصلہ کر لیا اور ملک کو ذہنی غلامی سے آزاد کر لیا، امریکی آزادی سے اگر اس کو آزاد کر لیا ملک کو، تو ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ کیوں نہیں ترقی کر سکتے؟ ہم لوگ غلام در غلام ہیں، اور ہمارے اپنے گماشتے، ہمارے اپنے لوگ
کوئی مولانا علماء سو کی شکل میں آیا ہے، کوئی بیوروکریسی کی شکل میں ہے، کوئی سیاسی لیڈروں کی شکل میں ہمیں پاگل بنا کر اور لوگوں کی باہر بیرونی ممالک کی ڈکٹیشن لے کر ملک کو ترقی معکوس کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں احباب سے، دوستوں سے، کہ آپ اس طرح توجہ دیں گے، عمران خان کا ساتھ دیں اور ملک کو میرٹ پہ لائیں، ججوں کو بھی میرٹ پہ لائیں، آرمی کو بھی میرٹ پہ لائیں، بیوروکریسی کو بھی میرٹ پہ لائیں۔ خدا تعالیٰ آپ کا حافظ و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔